بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوئی ہے اس سے آپ علیہ السلام استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر علیہ السلام ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑے۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملیں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو پاس رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ کو خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر ہی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بیان کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں بزرگ اسی راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کروا دے، جب اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کے دوران کشتی میں اس شخص کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیجئے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اس دوران ایک چڑیا آئی اور ایک کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالی اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور آپ کا علم دونوں ملا کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنا ابھی اس چڑیا کے چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے
اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ علیہ السلام نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ آپ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے؟ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اور فرمایا، بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے۔ اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کے بعد دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے مدد کرنے کی بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی، کم از کم ان لوگوں سے مزدوری ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ اس سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا ہے جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا۔ لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے ان کے باپ نے وہاں دفن کیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے ظالم لوگ ان بچوں کا خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ جائے گی۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت کار فرما ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ۔ جزاک اللہ۔